کہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے اس امت سے نکلے گی اور کس طرح زوال آئے گا. یہ ایک ترتیب ہے. سب سے پہلے معاملات والا دین ترک کرنا، پھر عبادات والا دین ترک کرنا، پھر جا کے عبادات کا نام بھی بھول جانا، پھر جا کے صرف کلمے کے لفظ یاد رہ جانا. یہ شرک والا معاملہ جو حدیثوں میں ذکر ہے کہ کچھ قبائل مشرک بن جائیں گے، وہ اس وقت ہے جب قرآن اٹھ چکا ہوگا، قیامت آ چکی ہوگی. ان لوگوں کے فتوے کے مطابق تو 1.5 صدی گزر گئی ہے، قیامت نہیں آئی. وہ شرک جو انہوں نے مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف کے لوگوں کا کر کے تلوار چلاتی تھی اور قتل عام کیا تھا، یہ فتویٰ جھوٹ تھا، ورنہ کب کی قیامت آ چکی ہوتی. جس شرک کے لفظ بول کر کہ چند قبائل مل جائیں گے، وہ شرک اس وقت قرب قیامت کا شرک ہے جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، قرآن اٹھ جائے گا. اس وقت کا وہ ماحول ہے. آج اس امت کا ماحول قیامت کی ان بڑی علامتوں سے پہلے وہ بت پرستی والا شرک نہیں، ریاکاری والا شرک ہے. اور آج ان لوگوں نے جو کہہ دیا کہ ان لوگوں کا کلمہ معتبر نہیں ہے، یہ سارے مشرک ہیں. میں صحابہ سے فتویٰ تمہیں لے کے دیتا ہوں، ہمارا تو کلمہ بھی بڑی ویلیو والا ہے. بہت دور جا کر جب صرف لفظ باقی رہ جائیں گے، وہ کلمہ بھی جہنم سے نکال لے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مستدرک للحاکم، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 6669، حدیث نمبر 8508، جس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 449. اور مزے کی بات یہ، البانی جیسا حدیثوں کی صحیح حدیثوں کو ضعیف قرار دے دینے والا بھی یہاں ڈنڈی نہیں مار سکا. اس کو اس حدیث کی صحت کا قول کرنا پڑا ہے، البانی کو بھی ماننا پڑا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث شریف ہے. مستدرک للحاکم میں اس کو صحیح قرار دے کر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں وہ مستدرک للحاکم ہے، اس کی یہ حدیث تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ ابن ماجہ ہے، دونوں کتابیں تمہارے سامنے ہیں. میں تمہارے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں. راوی کون ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث میں وہ ماہر ہیں جنہیں سرکار نے غیب کی باتیں بڑی بتائی ہوئی تھی، فتنوں کا علم دیا ہوا تھا. البدایہ میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر کسی کا جنازہ پڑھنے سے پہلے ان سے کلیئرنس کروا لیتے تھے کہ تمہیں سرکار نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، میں جنازہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے اس بندے کے ایمان کے بارے میں بتا دینا. یہ دیکھو مستدرک للحاکم اور ابن ماجہ دونوں صحیح روایتیں، صحیح حدیثیں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب. پر وقت آئے گا اسلام کے نقش و نگار مٹ جائیں گے. کیسے؟ کما یدرس وشی الثوب، جس طرح کپڑے کا نقش و نگار مٹ جاتا ہے. اب کپڑے پہ نقش بنے ہوتے ہیں، پہلے وہ اچھی طرح نظر آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دھیمے ہو جاتے ہیں. اور اب پہلے میرا اسلام، اس کے نقش بڑے گہرے ہیں، لیکن بالآخر زندگی گزر کی جائے گی، بہت صدیاں گزر جائیں گی. کیا ہوگا؟ اسلام کے نقش دھیمے ہو جائیں گے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ابھی وہ وقت نہیں آیا. کہیں یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. آج اسلام کے نقش باقی ہیں، ابھرے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں اور غالب بھی ہیں. دیکھو سرکار نے غیب کی خبر دی، اور یہ حدیثیں وہی بیان کر سکتا ہے جسے علم ہو، عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. جس کا عقیدہ ہو کہ کل کی بات نہیں بتاتے، وہ یہ حدیثیں کیسے بیان کر سکے گا؟ یہ دونوں حدیث کی کتابیں، حوالہ اس کے علاوہ النہایہ فی الفتن میں بھی موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 30 ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے نقش مدم پڑ جائیں گے جیسے کپڑے کے مدم ہوتے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہ بات ہے جس سے پتا چلتا ابھی مدم نہیں ہوئے، فرق آیا ہے مگر ابھی مدم نہیں ہوئے. کیوں؟ جب مدم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک. فرمایا یہاں تک کہ کسی بندے کو زمین پر پتہ ہی نہیں ہوگا نماز کیا ہوتی، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے. لا یدرا، یہ جانا نہیں جائے گا. آج یہ ہزاروں بیٹھے ہو، میں پورے وسوق پہ کہتا ہوں ایک بھی ایسا نہیں جس کو نماز کا پتہ نہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں جس کو روزے کا پتہ نہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں
جس کو حج کا پتہ نہ ہو، پتہ چلا جس زمانے کی بات ہمارے نبی علیہ السلام کر رہے ہیں ابھی وہ زمانہ نہیں آیا، ابھی وہ زمانہ، سارے بولو ابھی وہ زمانہ، جس زمانے میں اسلام کے نقش مٹ جائیں ابھی وہ زمانہ۔ اب جس وقت ایسا آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ زمانہ آ جائے گا، یسرا علی کتاب اللہ فی لیلہ فلا یبقى فی الارض منہ آیا، تو ایک رات میں قرآن مٹ جائے گا، ایک رات میں قرآن اٹھ جائے گا، ایک رات میں قرآن چلتا بنے گا، یہاں تک کہ ایک آیت بھی باقی نہیں رہ جائے گی۔ میں نے تمہید میں کہا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ قرآن اتھارٹی ہے، گارنٹی ہے کہ شرک نہیں ہے۔ جب شرک آ جائے گا قرآن اس سے پہلے اٹھ جائے گا، کیونکہ ابھی جو ترتیب ہے نماز روزے کے لحاظ سے، فرمایا وہ زمانہ آئے گا جب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر قرآن اٹھ جائے گا۔ کتنا جلدی اٹھے گا کہ اس کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یبقى فی الارض منہ آیا، الحم سے لے کر والناس تک ایک آیت بھی زمین پہ نہیں باقی رہ جائے گی، ایک آیت بھی۔ شاید کسی کو یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ قرآن تو ازلی ابدی کلام ہے، اسے مٹا کون سکتا ہے؟ مٹانے کی بات نہیں، اٹھ جانے کی بات۔ یہاں پر ابن ماجہ میں تو باقاعدہ باب اس چیز کا لکھا گیا، یہ دیکھ لو، باب و ذہاب القرآن، قرآن کے چلے جانے کا باب۔ شکر کرو رب کا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ڈرو اس زمانے سے جب لوگوں کو قرآن نہیں ملے گا، الماریوں میں بند کرنے سے بھی نہیں رہے گا، دلوں سے اٹھ جائے گا، الماریوں سے اٹھ جائے گا۔ کتنے سالوں میں؟ فرمایا ایک رات کے اندر چلا جائے گا اور پیچھے ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں پوچھتا ہوں وہ زمانہ برا ہوگا یا آج کا؟ یعنی برائی اس لحاظ سے اہل زمان کے لحاظ سے زمانہ تو ٹھیک ہی ہے، اس وقت زیادہ خرابی ہوگی یا آج؟ آج زیادہ خرابی ہے یا اس وقت؟ سارے بولو۔ جب نہ نماز کا پتہ ہوگا نہ روزے کا پتہ ہوگا۔ آج ادھر اذان ہوتی ہے، ان کی مسجدیں بھی دیکھ لو، داتا کا دربار بھی دیکھ لو، صفوں کی صفیں نمازیوں کی، یہ سارا چمن جو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تو سجدہ کرنے والوں کا چمن ہے، یہ روزے داروں کا چمن ہے، یہ نمازیوں کا چمن ہے۔ پتہ چلا کہ جس وقت نام نہیں آئے گا کسی کو کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، اس وقت پھر قرآن اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک چیز پھر بھی باقی ہوگی، بڑی توجہ سے سننا، میں ترتیب بیان کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے الٹی ترتیب بیان کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے معاذاللہ ایمان کا جنازہ پہلے نکال دیا، اس کے بعد عمل کی بات کر رہے ہیں، شرک کو پہلے مسلط کر دیا ہے اور اس کے بعد کہتے نہیں عمل ابھی باقی ہے، ایمان چلا گیا۔ ہم وہ جو جزوی طور پر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اجماعی طور پر تھوک کے لحاظ سے جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں غلط ہے یہ فتویٰ۔ حالات بھی بیان کرتے ہیں، تاریخ بھی بیان کرتی ہے، زمانہ بھی بیان کرتا ہے، قرآن و سنت کا بھی یہ بیان موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ جس وقت ایسی صورتحال ہوگی، نماز کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، قرآن اٹھ جائے گا، ایک رات کے اندر ساری آیتیں چلی جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ قربان جائیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے جو رب نے ان کو عطا فرمایا ہے، فرمایا یبقى طوائف من الناس، کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، الشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ، عام نہیں، تھوڑے تھوڑے، ینگ جنریشن نہیں، بوڑھے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، وہ باقی کچھ رہ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ یقولون ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، باپ دادا یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، حج کا نہیں پتا، اور کلمے کا بھی اتنا ہی پتا ہے کہ باپ دادا پڑھتے تھے۔ علی ہذہ الکلمہ، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چونکہ لا الہ الا اللہ پورے کلمے کا نام ہے، پر صرف ایسا معاملہ رہ جائے گا
کلمے کا نام باقی رہ جائے گا. توجہ سے سننا. اب کتنا بودھ ہو گیا. آج تو وہ زمانہ نہیں. آج وہ زمانہ سارے یہ فتویٰ دے سکتے ہو. آج وہ زمانہ. آج وہ زمانہ. سارے کہو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج تو سب بچے کو بھی آتا ہے. ابھی وہ زمانہ نہیں. وہ زمانہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ھذہ الکلمہ. ہم نے باپ دادا کو پایا تھا یہ کلمہ وہ پڑھتے تھے. ہمیں تو بس فنحن نقولھا سنا تھا کہہ دیتے ہیں. ہمیں یہ پتا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کیا ہوتے ہیں. نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکات کا پتہ. کلمے کے لفظ آتے ہیں. ادرکنا آباءنا ہم نے اپنے آبا کو پایا تھا. اب ان لوگوں کا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ لوگ آج کے نجدی مفتی تو کہتے ہیں کہ آج کے یہ مسلمان ان سے وہ ابو جہل اچھا معنی سمجھتا تھا. انہوں نے ہمارا کلمہ معاذاللہ ریجیکٹ کر دیا. حدیث سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو کہ اس وقت جب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، کلمے کا لفظ آتا ہوگا تو ان کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سلا بن ظفر نے پوچھ لیا، احسان کیا ہم پہ، اگر نہ پوچھتے تو نہ ماننے والے کبھی نہ مانتے. شاید اب بھی نہ مانے مگر ہم حق تو ادا کریں گے انشاءاللہ. ہم دل دل میں پھنسے کارواں کو منزل کا پتہ ضرور دیں گے. نجد کے گنجے پتھروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں گے. میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی نے جب یہ حدیث بیان کی تو سیلا نے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہنے لگے ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ انہیں کیا ہوگا؟ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک. جنہیں پتہ نہ ہو نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، انہیں لا الہ الا اللہ فائدہ کیا دے گا؟ صحابی کے سامنے حضرت سلا نے پوچھا ما تغنی عنہم، ما استفہامیہ، کیا فائدہ ہوگا ان کو اس کلمے کا جنہیں پتہ نہیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے. یہ یاد رکھنا، نماز روزہ حج کو نہ جاننا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم توہین رسالت ہے. کوئی اس مسئلے کو دوسری طرف جا کے کراس مار کے دوسرے مسئلے کو ختم نہ کرے. وہ بندہ جو گستاخ ہے اس کا نماز کے طریقے کو چھوڑ کے کتنے وہ نکتے بھی بیان کرتا رہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں صورتحال کیا تھی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نماز روزے کا پتہ نہیں ہوگا کلمہ پڑھیں گے. صحابی سے پوچھا سلا نے تو پھر کلمے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ایک مرتبہ حشاش بشاش ہو کے اس بات کی گواہی کو سننا جو فتویٰ میرا نہیں، جو فتویٰ حضرت حذیفہ بن یمان کا ہے، جو فتویٰ صفہ والوں کا ہے، جو فتویٰ حق پرستوں کا ہے، جو فتویٰ شرک کی جڑیں کاٹنے والوں کا ہے، جو فتویٰ شرک کے دھندے اور کاروبار بند کرنے والوں کا ہے. کیا فتویٰ ہے؟ جس وقت ایک بار پوچھا حضرت حذیفہ نے چہرہ پھیر لیا. سیلا نے دوسری بار پوچھا ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ. اے ہمارے مفتی صاحب حضرت حذیفہ بتاؤ وہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے پھر سر پھیر لیا. 3 مرتبہ سر پھیرا مگر سیلا نے کہا نہیں پوچھ کے چھوڑوں گا. اب جس وقت انہوں نے ضد کی ہمارا کام بن گیا ہے. کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ کیا فائدہ ہوگا ان کو کلمے کا، کیا فائدہ ہوگا ان کو کلمے کا؟ تو ثم اقبل علیہ فی الثالثۃ. جب تیسری بار سیلا نے کہا نہ بتا کے بتاؤ نہیں جانے دوں گا. بس نماز روزے کا پتہ ہی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز روزے کا پتہ ہی نہیں اور صرف کلمے کے لفظ آتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ سننا ایمان جوش میں آ جائے گا. کیا کہا تھا حضرت حذیفہ بن یمان نے؟ فرمانے لگے حضرت حذیفہ بن یمان جس وقت تیسری بار پوچھا یا سیلا تنجیہم من النار، یہ کلمہ بھی آگ سے نکال کے لے جائے گا.
ابھی کافی وقت درکار ہے، اس واسطے آپ بیٹھ جائیں. چونکہ دیکھو سیلا کو کہا فرمایا یا سیلا تنجیہم من النار، وہ کلمہ بھی آگ سے لے جائے گا، آگ سے نکالے گا، آگ سے نجات دے گا، آگ سے بچائے گا. میں پوچھتا ہوں ان گونگے مفتیوں سے، کروڑوں کے کلمے کو ریجیکٹ کرنے والوں، تمہیں کہ یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان تو بتا رہے ہیں جب دین بڑا ہی کمزور ہو جائے گا اور مومن بڑا ہی کمزور ہو جائیں گے، نماز بھی نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا، زکات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شان کیا ہوگی؟ وہ کلمہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. تنجیہم من النار، آگے یہ وضاحت ضروری ہے کوئی مرجیا نہ بن جائے. مطلب کیا ہے کہ رب نے چاہا تو ڈائریکٹ لے جائے گا، اور اگر چاہا تو عذاب دے گا، مگر کلمہ بالآخر جنت میں لے جائے گا. دائمی طور پر جہنم میں کافر و مشرک رہے گا. تو پتا چلا کلمہ تو وہ بھی معتبر ہے. میں دعوت فکر دے رہا ہوں بھولے ہوئے لوگوں کو، ماننے والوں تم تو مانتے ہی ہو، میں تھرڈ پرسن کے ذہن کی طرف یہ بات متوجہ کر رہا ہوں. آج ہمارے کلمے پر اپنے نحوست کے پانی پھیرنے کی کوشش کرنے والوں، یہ کلمہ سینوں سے کوئی نہیں مٹا سکتا. آج کا کلمہ تو بڑا عظیم الشان انداز ہے پڑھنے کا، کلمہ تو کلمہ ہی ہے، مگر پڑھنے والوں کے چہرے بھی تو نظر آ رہے ہیں. دیکھو پیران طریقت کو، دیکھو علماء شریعت کو، دیکھو مجمع کے چہروں کو، کلمے کا نور نظر آ رہا ہے. اس واسطے وہ فتوے ہم ان کے ڈنگ کاٹنے آئے ہیں. ظلم کیا امت پر، شرک کا فتوہ لگا کر اپنے تولیاں بھرنے کے لیے دھندا کیا گیا. کلمہ اس وقت بھی جہنم سے نکال لے جائے گا جس وقت لوگوں کو نماز روزے کی بھی خبر نہیں ہوگی.